ہر انسان ایک کتاب ہے اور المیہ یہ ہے کہ اکثریت ناخواندہ ہے۔ بیدار ہونے کا مطلب بس اتنا ہے، اس کتاب کو پڑھ لینے کی صلاحیت۔ تم سے بھولیں ہوئیں، تم نے خود کو دکھ دیا اور اسی کے نتیجے میں دوسروں کو بھی دکھ ملا۔ اب اس سے بڑی حماقت یہ ہے کہ کتاب میں دکھ رقم ہے تو اسے دیکھنے سے ہی کترانے لگے۔ یہ جسے صوفی حضوری کہتے ہیں، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ زندگی کی کتاب کو پڑھنے کا نام ہے حضوری۔ جب تم اس کتاب سے فرار حاصل کرنے لگتے ہو، اپنے دکھوں سے آنکھیں چرانے لگتے ہو، تو اس چکر میں نئے دکھ پیدا کر لیتے ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تم نے کبھی غور کیا سیاسی نظریات پر؟ جو بھی سیاسی نظریے انسانوں نے بنائے اور ان کے ذریعے خوشحالی کا خواب دیکھا، ہر سیاسی نظریے کو لو اور اس پر غور کرو۔ جو بھی نظریہ جہاں اپلائی ہوا، اس نے دکھ زیادہ تخلیق کیے، خوشیاں کم، دعوے بڑے کیے مگر ڈلیور بہت کم۔ تم اپنی سائنس کو دیکھو، بہت غور سے دیکھو، اس نے آسائشیں تخلیق کی اس نیت سے کہ اس سے انسان سخی ہو جائے گا۔ انسانوں کو اس سے سہولتیں مل گئی ہیں مگر کیا خوشی بھی ملی ہے؟ غور کرو، سائنس نے تمہیں سکھ کم دیے ہیں، دکھ زیادہ، سلجھایا کم ہے، الجھایا زیادہ۔ تم دنیا کے مذاہب کو دیکھو، مذاہب نے انسان کو دکھ زیادہ دیے ہیں، سکھ کم۔ تم اپنے فلسفیوں کو دیکھو، انہوں نے انسان کو شانت کم کیا ہے، بے چین زیادہ، کلیئرٹی کم دی ہے، ابہام زیادہ۔ تم اپنے معاشی نظریات کو دیکھو، دعوے بڑے بڑے مل جائیں گے، ڈیلیور بہت کم ہوا ہے۔ ایسا کیوں؟ بس صرف اس وجہ سے کہ تم نے اپنی زندگی کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور دنیا کی ہر کتاب تم نے صرف اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں اپنی زندگی کی کتاب نہ پڑھنی پڑے۔ تم دکھی ہو تو کھولو اپنی گزری زندگی کی کتاب کو، اس کو پڑھو، اس کے وٹنس بنو، اس کے شاہد بنو، اس سے آنکھیں نہ چراؤ۔ تمہارا گرو تمہاری اپنی زندگی میں چھپا ہے، تمہارا سورج تمہاری زندگی کے اندھیروں میں ہی چھپا ہے۔ وہیں سے تمہیں روشنی کی، حقیقت کی کرن ملے گی، وہیں سے تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اور یاد رکھنا کہ دوسری بھول نہ کر لینا۔ اب تک یہ غلطی کرتے رہے کہ دوسروں کو دکھ دیا اور اسے گناہ سمجھتے رہے۔ اب کہیں یہ نہ کر لینا کہ دوسروں کو سکھ دوں گا تو یہ نیکی ہے۔ یہی بھول ہے جو مذہبی لوگوں سے ہوئی ہے۔ بات کو سمجھو، جب تم دوسرے کو دکھ دے رہے تھے اور اسے گناہ کہہ رہے تھے تو وہ بھی تمہاری بھول تھی، اور یہ بھی تمہاری بھول ہوگی کہ تم دوسروں کو سکھی کر سکتے ہو۔ یہ بھی تمہارا وہم ہے کہ سکھ دو گے تو نیکی کو پالو گے۔ دوسروں کو دکھ دینا، دوسروں کو سکھ دینا، اس میں دکھ اور سکھ یہ مرکزی نہیں ہے۔ اس میں مرکزی غلط فہمی ایک ہے کہ تم دوسرے کو کچھ بھی دے سکتے ہو۔ اب وہ دکھ ہے یا سکھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نظر دوسرے پر چلی گئی ہے۔ دوسرے پر نظر ہی گناہ ہے۔ اصول وہی ایک ہے کہ نظر باہر ہے، دوسرے پر ہے تو یہ شر ہے، اور نظر اندر مڑ گئی، نظر خود پر چلی گئی تو یہی خیر ہے۔ تم دوسروں کو دکھ دینا چھوڑ کر سکھ دینے نکل پڑے ہو تو پھر تم وہی بھول دہرا رہے ہو، پھر تم باہر کے سفر پر ہو، پھر تمہاری نظر دوسرے پر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کو سکھ دینے میں ہی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کون کس کو سکھ دے پایا ہے، کون کیسے کسی کو سکھ دے سکتا ہے۔ سکھ کا بس ایک ہی ماخذ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے گواہ بن جاؤ، اس لمحے میں حاضر ہو جاؤ، اس لمحے کے دیکھنے والے بن جاؤ، کیونکہ زندگی صرف اسی ایک لمحے میں برپا ہو رہی ہے۔ اس لمحے سے پیچھے تمہارا ماضی ہو یا اس لمحے سے آگے تمہارا مستقبل، وہ بس دماغ کا پھیلایا ہوا مایا جال ہے، نرا سراب۔ تم دوسرے کو کیسے وٹنس بنا سکتے ہو؟
तुम ही विटनेस बन सकते हो, दूसरा भी बन सकता है, लेकिन कोई किसी दूसरे को विटनेस नहीं बना सकता। नेकी की बस एक डेफिनेशन है, दूसरे से निजात, दूसरे से छुटकारा। असूल बस एक है, तुमने अगर जानना है कि गुनाह क्या है तो उसको जानने का तराजू बस एक है। वो काम खैर नहीं जिसको करके बाद में पछताना पड़े, वो एक्शन गुनाह है जिसका नतीजा आंसू हो। बस यही एक तराजू है जिसको करके बाद में पछताना पड़े। तुमने ज़िंदगी में जो जो काम किए हैं और उन पर पछताए हो, उनको करना छोड़ दो। मगर तुम्हारी दुनिया का एक बड़ा अलमिया है, गुनाह का पता ही उस वक्त लगता है कि जब वो हो जाता है। पहले पता चल जाए इसकी कोई राह ही नहीं है, क्योंकि कांटा जब चुभेगा तो तभी ही उसका दर्द उठेगा ना। जब तक कांटा चुभा ही ना, दर्द होगा कैसे? हाथ आग में डालोगे तभी तो जलेगा, हाथ डालोगे ही नहीं तो जलेगा कैसे? वजह कि कुछ बुराइयां, कुछ गुनाह सरजद होंगे, क्योंकि गुनाह का पहले से पता ही नहीं चलता। गुनाह का तो पता ही तब चलता है कि जब वो हो जाता है और दुख तख्लीक कर देता है। लेकिन अगर एक काम करके दुख हुआ एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर उसको दोबारा करने की, से बारह करने की ज़रूरत आखिर क्या है? क्योंकि तुम शाहिद नहीं बने, विटनेस नहीं बने, तुमने ज़िंदगी की किताब को पढ़ा नहीं, तुमने जाना नहीं। याद रखो, जान लेना तुम्हें दुख से ऊपर उठा देता है, तुम्हें पेन से मावरा कर देता है, दुख से आज़ाद कर देता है। तुमने जान लिया है कि आग जलाती है, अब हर बार आग जलाते हुए तुम्हें पता होता है कि हाथ आग के करीब गया तो ये जलाएगी। तुमने जान लिया है कि बिजली के नंगे तारों को छुओगे तो करंट लगेगा, अब कोई बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाता। तुमने नहीं जाना कि गुस्सा दुख देता है, चाहे जितने भी ज़रबुल अमसाल कोट करते रहो कि गुस्सा दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देने का नाम है, मगर तुमने ये जाना नहीं है, क्योंकि जाना होता तो गुस्सा तुम छोड़ चुके होते। जाना होता कि लालच दुख देती है तो लालच छोड़ चुके होते। तुम्हारा ख्याल क्या है? तुम्हारा ख्याल है कि तुम समझते हो कि गुस्सा दुख देता है, मगर तुम जानते नहीं हो। एक बार कांटा चुभ गया कि बच्चे को मालूम न था कांटा चुभता है, दूसरी बार चुभा कि कांटा किसी और रंग का ढंग का था, तीसरी बार चुभ गया गलती से। मगर कितनी बार बच्चा आखिर जान जाता है कि हर नुकीली चीज़ अगर एक ख़ास फोर्स से बदन में चुभेगी तो पेन पैदा करेगी, और जब वो ये जान गया तो फिर वो कभी कांटे से दर्द नहीं उठाएगा। तुमने जिन जिन चीज़ों का नुकसानदेह होना जान लिया है, उन चीज़ों से तुम आज़ाद हो गए, मगर तुम दुख तो अब भी खुद को दे रहे हो। ख्वाहिशों की तकमील ना हो सकने का दुख अगर जान जाते कि कितनी भी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाएं, ख्वाहिश का बर्तन कभी नहीं भरता, क्योंकि इस बर्तन का पेंदा नहीं है। तुम इंसान को गौर से देखो, दुनिया को गौर से देखो, यहाँ सबसे बड़ी अनहोनी चीज़ एक है, इंसान ज़िंदगी से सीखने पर तैयार नहीं है। इसलिए तो तुम किसी भी चीज़ को सीखने निकलो तो हज़ार मुश्किलों का सामना होता है। तुम सीखने को इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम ज़िंदगी की किताब को पढ़ने को तैयार नहीं हो। कायनात के सबसे बड़े गुरु यानी खुद को देखने पर तैयार नहीं हो। तुम्हारी नज़र ही दूसरे पर है, दूसरा डॉक्टर बन गया है, वो कामयाब कहलाता है। तुम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के पीछे लग पड़े। तुम जब ज़िंदगी से ही नहीं सीख पाते तो और कहाँ से सीख पाओगे? जब कायनात का सबसे बड़ा गुरु तुम्हें तालीम देने में नाकाम रहा तो और कौन तुम्हें तालीम दे सकेगा? ज़िंदगी अगर तुम्हें नहीं सिखा पाई तो और कौन तुम्हें सिखा पाएगा? तुम अपने अलमिये को समझो। तुम गुरु को ढूंढ रहे हो, दूसरे को तलाश कर रहे हो, पीर कामिल की जुस्तजू में ख्वार हो, मगर कामिल तरीन गुरु, अकमल तरीन पीर खुद तुम्हारे अंदर बैठा है, हर पल है, बस धुंध में है, बस उस तरफ तुम देख नहीं रहे हो। तुम सोचो, रात अंधेरी हो, सफ़र लंबा हो तो कैसे तय होगा? पूरे रास्ते पर स्ट्रीट लैंप तो लगा नहीं सकते ना,
ہاں لیکن ہاتھ میں سرچ لائٹ تھام لو، زندگی کا چراغ اٹھا لو، چاہے یہ چراغ جتنا بھی معمولی ہو، اس کی روشنی جتنی بھی کم ہو، مگر یہ چراغ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس کی روشنی 2 فٹ تک ہی پڑ رہی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہزاروں میل بھی تم 2 فٹ کی روشنی میں طے کر لو گے اگر زندگی کا دیا تمہارے ہاتھ میں ہو۔ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نفس چمن کا چمن خار و خس بن گیا۔ جہاں پھول ہی پھول ہو سکتے تھے وہاں اپنے ہی ہاتھوں سے تم نے کانٹوں کی فصل بو دی ہے۔ ماضی کو درست نہ کرتے رہو، مستقبل کو پلان نہ کرتے رہو، بس جاگ جاؤ۔ جس پل جاگ گئے سویرا ہی سویرا، اور جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک زندگی کی جو کتاب لکھی ہے اسے غور سے دیکھ لو، دھیان سے پڑھ لو، اس سے سیکھ لو۔ تو زندگی کا سب سے گہرا اصول یہی ہے کہ جو بھی کام کر کے بعد میں پچھتاوا ہو وہ کام گناہ ہے۔ اس اصول کو تھوڑا اور گہرائی میں جا کر بھی سمجھیں تو بات زیادہ بہتر انداز میں اور بامانی ہو سکتی ہے۔ کسی برے شخص سے بھی نیک کام ہو سکتا ہے، چور بھی خیرات کر سکتے ہیں، بلکہ تمہاری دنیا کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ چور ہی زیادہ خیراتیں کرتے ہیں، کرپٹ ہی زیادہ حج کرتے ہیں، بے ایمان ہی مسجدوں مندروں میں زیادہ چندہ دیتے ہیں، بڑے ڈاکو ہی بڑے بڑے فلاحی ادارے کھڑے کرتے ہیں۔ نظر ایکشن پر نہ رکھو، نظر کرنے والے پر رکھو۔ رائٹ فوکس کا مطلب ہے اس پر فوکس جس نے ایکٹ کرنا ہے۔ اگر تو ایکٹ پر نظر گئی تو پھر سراپا شر بھی تمہیں خیر کرتے نظر آ جائیں گے، لیکن اگر توجہ کام کی بجائے کام کے کرنے والے پر ہو گئی تو پھر تم کچھ بھی کرو گے وہ خیر ہوگا۔ پھر تم سے خیر کے سوا کچھ اور ہو ہی نہ سکے گا، جیسے سورج سے چاند سے روشنی کے سوا کچھ اور نکل ہی نہیں سکتا، جیسے پھول سے عطر سے خوشبو کے علاوہ اور کچھ برآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کیا ہو یہ ہے بنیادی چیز، تم کیا کرتے ہو وہ تو تمہارے ہونے کے ڈھنگ سے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا کام کو نہیں ہونا ہے، اچھا خود کو ہونا ہے۔ خود اچھا ہو گیا، روح بیدار ہو گئی، تم جان گئے کہ تم کیا ہو، تو اب جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ تم نے اپنے مولویوں، پروہتوں، پنڈتوں سے جو بہت سی غلط باتیں سیکھی ہیں ان میں ایک سب سے بڑی غلط یہ ہے کہ تم اپنے عملوں کا حساب کرتے رہتے ہو۔ تم ذکر کو تسبیح پر گن کر نہ کر سکو تو تمہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ تم نے ذکر کیا ہے۔ تم اپنی نفلوں کی گنتی پوری نہ رکھ سکو تو عبادت میں کمی سی محسوس کرتے ہو۔ یاد رکھو، زندگی کی کتاب ماضی کے صحیفے کے جب شاہد بنو، اس کو جب دیکھو، اس کے جب وٹنس بنو تو ایکشن پر ہی ساری نظریں نہ ٹکا دینا۔ اگر صرف ڈوئنگ پر نظر رہی، ڈوئر پر نہیں، اگر عمل پر آنکھ رہی، عامل پر نہیں، اگر فعل سامنے رہا اور فاعل نہیں، تو پھر تمہاری نظر دوسرے پر چلی گئی۔ کیونکہ گہری نظر سے دیکھو تو جانو گے کہ ایکشن بھی دوسرا ہی ہے، ایک تو صرف وہ ہے کہ جو ایکشن کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غزل تم نے لکھی، کوئی پینٹنگ تم نے بنائی، کوئی مکان تعمیر کیا، یہ تمہارے ایکشن ہیں، مگر یہ تم سے باہر ہیں۔ جو پینٹر ہے، جو شاعر ہے، جو معمار ہے، اس پر نظر رکھو کہ اگر وہ کامل ہے، وہ معصوم ہے، وہ اپنے فن میں یکتا ہے تو پھر اس سے بری غزل، بری تصویر، بھدا مکان بن ہی نہیں سکتا۔ حساب اپنے کیے کا نہ رکھو، حساب رکھنا ہے تو اپنے ہونے کا حساب رکھو۔ جب تمہارے ہونے کا ڈھنگ خیر ہو جائے تو پھر خیر اور شر کی دوئی ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر جو بھی ہوگا وہ خیر ہوگا۔ تم ذرا غور سے دیکھو نا، یہ جسے تم خدا کہتے ہو یا جسے تم نیچر کہتی ہو، اسے تم خیر کہتے ہو، وہ خیر اعلیٰ ہے۔ اب اس خیر اعلیٰ کے ہاتھوں سے سیلاب، زلزلے، سونامی بھی آ رہے ہیں تو تم نیچر کو، خدا کو برا نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر اعلیٰ ہے، اس سے شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات کے ہموار انداز میں چلنے کے لیے یہ سونامی، یہ سیلاب، یہ طوفان ضروری ہوں گے تو آئے ہیں۔ یہ کائنات خدا کا ایکشن ہے، تم اس کائنات کو برا نہیں کہہ سکتے چاہے اس کائنات میں ہزار بھی دکھ تم دیکھ رہے ہو۔
کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات جس کا ایکٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ خود خیر اعلیٰ ہے۔ تم جب زندگی کی کتاب کو دیکھو تو توجہ کا مرکز رہے تمہارا ہونا، نہ کہ تمہارا کرنا۔ تمہارا ہونا خیر ہو سکتا ہے، تمہارا ہونا شر ہو سکتا ہے، باقی خیر کا کام تو کوئی سراپا شر انسان بھی کر سکتا ہے۔